الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا عبد العزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک تمام اعمال سے افضل ہے، اور یہ ان فرشتوں کا ذکر ہے جو جنت کے اطراف میں رہتے ہیں۔ جب یہ جنت کے اطراف میں رہنے والے فرشتے حضور شاہ غیور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نور پر درود پڑھتے ہیں تو اس کی برکت سے جنت کشادہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جنت میں لے کے جائے گی اے بھائیوں نماز، جنت میں لے کے جائے گی اے بھائیوں نماز۔ آج کے سلسلے میں پارہ 7 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 پیش کی جائے گی، اور وہ چیزیں جو نماز سے روکنے والی ہیں ان کا بیان کیا جائے گا، اور حدیث پاک سنن نسائی کی پیش کی جائے گی، اور انشاءاللہ نماز پڑھنے والوں کے لیے جو خوشخبریاں ہیں ان میں سے کچھ آپ کو سنایا جائے گا۔ نماز کے طبی فوائد، اور سبحان اللہ نماز میں 2 سجدے کیوں ہیں، اس میں کیا حکمت ہے، یہ بھی آج اللہ نے چاہا تو عرض کیا جائے گا۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تا آخر سلسلے میں شرکت کیجئے، ناظرین بھی، ناظرات بھی، حاضرین بھی۔ پارہ نمبر 7 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 میں ارشاد ہوتا ہے، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و کینہ ڈال دے، اور تمہیں
اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے تو کیا تم باز آتے ہو؟ انما یرید الشیطان، شیطان کیا چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے مسلمانوں میں دشمنی پیدا کرے، کینہ پیدا کرے، عداوت پیدا کرے۔ تو شراب پینے کا اور جوا کھیلنے کا دنیاوی طور پر نقصان کیا ہے؟ آپس میں لڑائی، بغض، دشمنی۔ اور دینی وبال کیا ہے کہ جو شخص شراب پیتا ہے یا جوا کھیلتا ہے وہ اللہ کی یاد سے اور نماز سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد کے حاضرین، معلوم ہوا جو چیز اللہ پاک کے ذکر سے روکے وہ بری ہے، جو چیز نماز سے روکے وہ بری ہے، جو چیز اللہ کی یاد سے روکے چھوڑنے کے قابل ہے۔ جمعے کے دن جب جمعے کی اذان ہوتی ہے اب تجارت کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں 7ویں جلد میں، یہ دونوں چیزیں یعنی شراب اور جوا ہزاروں دنیاوی خرابیوں کا ذریعہ ہے، ساری عبادات سے روکنے کا ذریعہ ہے۔ چونکہ اللہ کا ذکر بقیہ عبادات سے افضل ہے اور ذکر اللہ میں نماز سب سے اعلی و افضل ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ ذکر کا اور نماز کا ذکر کیا۔ تو یہ دونوں چیزیں شراب اور جوا اللہ کے ذکر سے روکتی ہیں۔ شرابی جب شراب پیتا ہے تو اس کی مستی میں مست ہوتا ہے، وہ نماز کی پرواہ نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، نشہ اتر جاتا ہے تو پھر پینے کی فکر ہوتی ہے۔ اور جواری جب بیٹھ جائے تو ختم نہیں کرتا، تو نماز کہاں پڑھے گا، ذکر اللہ کہاں کرے گا؟ اللہ اکبر۔ تو نماز سے، اللہ کے ذکر سے شراب اور جوا روکتا ہے۔ اور اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و کینہ ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهَتُونَ، تو کیا تم باز آتے ہو؟ میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب یہ آیت پاک پڑھی گئی تو آپ نے فرمایا ہم باز آئے، ہم باز آئے۔ تو کاش سننے والے دیکھنے والے بھی باز آ جائیں۔ کوئی اگر اس لت میں مبتلا ہے، رمضان کا مہینہ ہے اور مغفرت کا عشرہ ہے، تو گناہوں سے سچی توبہ اللہ ہمیں نصیب کرے۔ اسی طرح وہ مسلمان جو بیکار چیزوں میں لگے رہتے ہیں، چائے پیتے رہتے ہیں، ایک آدھ دفعہ پی چلیں چستی کرنے کو، 15 چائے 20 چائے پیتے رہتے ہیں، کوئی حقہ چڑھاتے رہتے ہیں، کوئی سگریٹ کے کشی کھینچتے رہتے ہیں، کوئی پان چباتے رہتے ہیں، کوئی تمباکو، کوئی نسوار۔ ارے اللہ کے بندے، کن چیزوں میں پڑا ہوا ہے؟ مال بھی ضائع ہو رہا ہے، وقت بھی ضائع ہو رہا ہے۔ مسلمان کی زندگی سادہ ہونی چاہیے۔ ہر وہ چیز، مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، جو اللہ کے ذکر سے نماز سے روکے وہ حرام ہے۔ اور وہ نادان جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور تاش بھی لگے رہتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں، وہ سنیں اور عبرت حاصل کریں۔
ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص نرد کھیلتا ہے، یہ اس زمانے کا کوئی کھیل ہوگا، پھر نماز پڑھنے اٹھتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پیپ اور سور یعنی خنزیر کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، یعنی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب وہ نادان جو رمضان میں کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں، آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں، فٹ بال کھیلتے رہتے ہیں، شور مچاتے ہیں، لوگوں کو آرام نہیں کرنے دیتے، عبادت سے غافل ہوتے ہیں، اوروں کو بھی عبادت نہیں کرنے دیتے، اور وہ اپنے زوم میں وقت پاس کر رہے ہیں۔ ارے بھائی وقت کیوں پاس کر رہے ہیں؟ اچھا آپ کہہ رہے ہیں وقت گزار رہے ہیں، تو وقت گزرنے سے ہماری موت بھی تو قریب آتی جا رہی ہے، تو وقت پاس کرنے اللہ کی یاد میں کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں، خوشبو عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو یاد رکھیے نماز سے محبت، مسجد سے محبت، یہ ایمان کی علامت ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے تو سمجھ لیں مسلمان ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی ایسا بندہ مرتا ہے جس نے کبیرہ گناہ نہ کیے ہوں اور نماز قائم کی ہو، زکوٰۃ ادا کی ہو، تو وہ جنت کے درمیان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی جگہ رفیق ہوگا جس کے دروازے کے پٹ سونے کے ہوں گے۔ دو جہاں کے تاجور نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ حدیث نمبر 1403 1403، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی اور خود سے عہد کیا جس نے انہیں ان کے اوقات میں ادا کیا میں اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے ان نمازوں کی حفاظت نہ کی اس کا میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے جان لیا نماز لازمی حق ہے پھر اسے ادا بھی کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔ نماز میں ہر رکعت میں ہم 2 سجدے کرتے ہیں۔ 2 کیوں؟ 1 کیوں نہیں؟ پہلی بات تو یہی ہے کہ اللہ رسول کا حکم ہے، ہم نے 2 ہی کرنے ہیں۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ بڑی پیاری باتیں، آپ توجہ سے سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا، جھوم جائیں گے آپ۔ نماز میں ہر رکن جو ہے وہ 1 مرتبہ، اور ہر رکعت میں سجدے 2 فرض ہیں۔ تو سجدہ جو ہے یہ ایمان کے دعوے کے لیے گواہی ہے۔ حدیث میں ہے سجدے کا نشان جو ہے قیامت کے دن پیشانی پر چمکے گا، یہ علامت ہوگی، یہ
مومن ہے، ایماندار ہے. دو سجدے ہیں ہر رکعت میں. ایک سجدہ جسم کی عبادت کے طور پر، دوسرا سجدہ یہ روح کی عبادت کی طرف اشارہ ہے. پہلا سجدہ اللہ پاک کی عظمت و جلال کی بنا پر، دوسرا سجدہ ہم اپنی عاجزی اور انکساری ظاہر کرنے کے لیے کرتے ہیں. جب ہم پہلے سجدہ کرتے ہیں تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہم زمین سے پیدا ہوئے، اور دوسرا سجدہ کرتے ہیں تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آخر کار زمین میں ہی ہمارا انجام ہوگا. تو نمازی ان دونوں سجدوں میں کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی میں پھر لے کر جائیں گے. تو اس آیت کی طرف اشارہ ہے، اس مضمون کا اقرار ہے. ہم دو سجدے کرتے ہیں ہر رکعت میں. پہلا سجدہ اللہ کا حکم، دوسرا سجدہ شیطان کو چڑھانے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے. شیطان نے لاکھوں سجدے کیے تھے، مگر وہ سجدہ جس کا اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں علیہ الصلاۃ والسلام، تو اس نے انکار کیا تو برباد ہو گیا. تو ہم سجدے کو 2 بار کرتے ہیں تاکہ اس کے بدلے ہمیں عظیم ثواب ملے. اور جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو شیطان روتا ہے اور کہتا ہے ہائے خرابی، اسے سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا، جنت کا مستحق ہوا، میں نے انکار کیا اور دوزخی ہوا. تو یوں ہم 2 سجدے کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں سجدوں کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت انور سے ساری مخلوق کو نکالا. تو جب اللہ تعالی نے فرمایا تو سب لوگوں نے سجدہ کیا، کافروں نے نہیں کیا. کافر سجدے میں گئے، مسلمان سجدے میں گئے، کافر سجدہ نہ کر سکے. مسلمانوں نے سر اٹھایا تو انہوں نے دیکھا کہ کافروں نے سجدہ نہیں کیا، ہم نے سجدہ کیا. اس شکر میں مسلمانوں نے دوبارہ سجدہ کیا. تو نماز کی ایک ایک رکعت میں 2 سجدے یوں ہیں. اللہ پاک ہمیں پکا نمازی بنا دے. آئیے دعا کرتے ہیں. اللهم اجعلنا قائمين صلاة تكون سببا لرضوان الرحمن والغفران ودخول الجنان وانقاذ من النيران. یا اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا، ایسی نماز جو تیری رضا اور بخشش کا ذریعہ بنے، ایسی نماز جو جنت میں داخلے کا باعث بنے، ایسی نماز جو ہمیں جہنم سے بچا دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جنت میں لے کے جائے گی بھائیوں نماز، دیدار حق کرائے گی بھائیوں نماز. یہ روزہ جو ہے نا، یہ اللہ کو